بات ضرور ذہن نشین لینی چاہیے کہ نکاح ہمیشہ سنت نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں فرض، کبھی واجب، کبھی مکروہ، بلکہ بسا اوقات تو حرام بھی ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر حالت اعتدال ہے، یعنی نہ شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہے، نہ یہ شخص نامرد ہے اور مہر اور نہ نفقہ پر بھی قادر ہے، تو اس صورت میں نکاح سنت مؤکدہ ہے۔ اس صورت میں نکاح نہ کرنے پر مصر رہنا، گناہ اور حرام سے بچنے یا اتباع سنت یا حصول اولاد کی نیت سے ہو تو ثواب بھی پائے گا، اور اگر مہر نہ نفقہ پر قادر ہے اور شہوت کے غلبے کے باعث زنا، بدنگاہی کرنے میں بھی مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں نکاح کرنا واجب ہے، نہ کرے تو گناہ گار۔ اور اگر نکاح نہ کرنے کی صورت میں زنا میں مبتلا ہونے کا یقین کامل ہے تو نکاح کرنا فرض ہے۔ اس صورت میں نکاح نہ کرنا واجب والی صورت کے مقابلے میں زیادہ سخت گناہ کا باعث ہے، اور اگر یہ اندیشہ ہے کہ نکاح کرنے پر نان نفقہ دیگر ضروری باتوں کو پورا نہ کر سکے گا تو اب نکاح مکروہ ہے، کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اور اگر ان باتوں پر کامل یقین ہو تو نکاح حرام ہے، اس صورت میں مکروہ والی صورت سے زیادہ گناہ گار ہوگا۔ اور یہاں یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ نکاح سے مطلوبہ اچھے نتائج اسی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں کہ جب درج ذیل حدیث پاک میں بیان کردہ سبب کو سامنے رکھتے ہوئے نکاح کیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 چیزوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کے سبب، اس کے حسن و جمال کی بنا پر، اس کی دینداری کے لحاظ سے، بس تم دین والی کو حاصل کرو، یعنی ترجیح جو ہے وہ زیادہ تم نے دین والی کو دینی ہے۔ تو یہ نکاح کرنے کا فقہی حکم ہے، تو ہر آدمی کو دیکھ لینا چاہیے کہ میں کس زمرے میں آتا ہوں، تو میرے اوپر نکاح کرنا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، یا میرے لیے نکاح کرنا گناہ یا مکروہ کا کام ہے۔ تو اس فقہی حکم کو پڑھ کر، سن کر ہر آدمی اپنے بارے میں جو ہے وہ حکم نکال سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر مسئلے میں شریعت کا حکم معلوم کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔